بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم قصص النبیین پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا قصص النبیین کے اندر جو لیسن پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے رؤیا ابراہیم۔ رؤیا کا مطلب ہوتا ہے خواب، ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، تو اس کو انشاءاللہ آج جو ہے نا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ رؤیا ابراہیم جو لیسن ہے اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے۔ پھر اس سے جو ہے نا ہم بہت سارے جملے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ بنانا، الفاظ کا استعمال سیکھیں گے، جملے بنانا سیکھیں گے، عربی سے اردو، اردو سے عربی، اور ٹرانسلیشن کی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ، بہت سارا سیکھنے ملے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ رؤیا ابراہیم، رؤیا جو لفظ ہے، رؤیا کا مطلب خواب ہوتا ہے، اور یہ رؤیا جو ہے عربی کے اندر مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے عربک میں، ہے نا۔ حالانکہ اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہیں نظر آ رہی ہے، لیکن مؤنث ہے عربی کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے الفاظ بتائے آپ کو، اور لفظ حرب، لفظ سوق، لفظ ارض، لفظ سماء، تو بہت سارے الفاظ ہیں، تو رؤیا بھی اس میں ایک شامل کیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ نار، ہم نے ایک لفظ بتایا تھا نار، وہ بھی مؤنث ہے، رؤیا بھی مؤنث ہے عربی میں۔ تو رؤیا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ تو دیکھیے کہ وعاد ابراہیم الی مکہ بعد مدت، وعاد ابراہیم الی مکہ بعد مدت۔ عاد کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، عاد یعود، رجع یرجع کے معنی میں ہے، واپس ہونا کہیں، کسی جگہ سے، کسی مقام سے واپس ہونے کے لیے عربی میں ایک لفظ ہم نے بک 2 کے اندر پڑھا ہے، رجع، رجع یرجع، واپس ہونا، اور ایک لفظ آتا ہے عاد یعود، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے واپس آنا، ٹو کم بیک یا ٹو ریٹرن۔ عاد یعود، عاد کا مطلب واپس ہوا۔ وعاد ابراہیم الی مکہ، ابراہیم واپس ہوئے مکہ۔ عادہ جو ہے نا ہمیشہ الی کے ساتھ آتا ہے، اسی طرح رجع بھی الی کے ساتھ، کہیں واپس جانا۔ تو بعد مدت، ایک مدت کے بعد، ایک زمانے کے بعد، کئی دنوں کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ تو مدت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، مدت۔ ولقی اسماعیل ولقی ہاجر، اور لقی یلقا کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، اور سمع اسماء سے یہ، اور عاد جو ہے نا یہ نصر سے، عاد یعود۔ ولقی اسماعیل ولقی ہاجر، اور آپ نے ملاقات کی اسماعیل سے، اور آپ نے ملاقات کی ہاجرہ علیہ السلام سے۔ نبی حضرت ابراہیم جو پہنچے تو سب سے ملاقات ہوئی۔ ہم اردو میں کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کی، ہاجرہ سے ملاقات کی، لیکن سے کے لیے عربی میں من نہیں لگائیں گے، بس یہ بغیر جو ہے نا من کی استعمال ہوتا ہے یہ۔ تو جو لفظ جیسے استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال سیکھنا ہے ہمیں، کہ عربی میں کون سا لفظ جو ہے نا حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جتنے بھی عربی میں پریپوزیشن ہے سب حرف جر ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو دیکھیے گا یہاں الی حرف جر ہے، تو یہاں بغیر من کے ہے نا، تو اس کو جیسے یاد رکھنا ہے۔ وَلَقِيَ إِسْمَاعِيلَ وَلَقِيَ هَاجَرَ وَفَرِحَ إِبْرَاهِيمُ بِوَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ۔ فرح یفرح، سمع اسمع، خوش ہونا۔ وَفَرِحَ إِبْرَاهِيمُ بِوَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ، اور ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے۔ فرح یفرح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا۔ ہم آگے چل کر جو نا الفاظ کا استعمال سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بِوَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ، اپنے بچے اسماعیل سے، اپنے بیٹے اسماعیل سے مل کر بہت خوش ہوئے، ہے نا۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ وَفَرِحَ إِبْرَاهِيمُ بِوَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ، ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل سے ملاقات کر کے۔ تو با کا مطلب ان سے ملاقات کر کے، ان سے مل کے۔ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ وَلَدًا صَغِيرًا، اسماعیل جو تھے وہ چھوٹے بچے تھے۔ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ وَلَدًا صَغِيرًا، اسماعیل چھوٹے بچے تھے۔ يَجْرِي وَيَلْعَبُ، ادھر ادھر بھاگتے تھے اور کھیلتے تھے، ادھر ادھر دوڑتے تھے اور کھیلتے تھے۔ جرا یجری، ہم نے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے اس کے پہلے والے لیسن میں۔ جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، اور جرا یجری کا مطلب ہوا چلنا، اور جرا یجری کا مطلب پانی بہنا۔ تو اس لفظ کو ہم نے سکھا دیا آلریڈی آپ کو، یاد رکھیے اس کو، جرا یجری ضرب یضرب سے۔ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ وَلَدًا صَغِيرًا يَجْرِي وَيَلْعَبُ، لَعِبَ يَلْعَبُ، سمع اسمع۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے اور وہ دوڑتے تھے اور کھیلتے تھے۔
وَيَخْرُجُ مَعَ وَالِدِهِ اور اپنے والد صاحب کے بعد جو ہے نا اپنے والد صاحب کے ساتھ باہر جاتے تھے گھومنے کے لیے. خرج یخرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باہر نکلنا. وَيَخْرُجُ مَعَ وَالِدِهِ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ باہر نکلتے تھے گھومنے پھرنے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُحِبُّ إِسْمَاعِيلَ جِدًّا. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُحِبُّ ابراہیم علیہ السلام محبت کرتے تھے. یہ پیٹرن ہم نے پڑھا ہے. کانا جب مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو جو ہے نا پاسٹ ٹینس کا پاسٹ کنٹینیوس کی میننگ آتی ہے. ماضی استمراری. کرتے تھے، جاتے تھے، ہے نا، یا جا رہا تھا، کر رہا تھا. تو وکان ابراہیم یحب اسماعیل جدا، ابراہیم علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام سے. جدن کا مطلب بہت، ہے نا. وذات لیلۃ اور ایک رات. ذات لیلۃ ایسے یاد رکھیے گا اس لفظ کو، اس کا آپریشن ابھی نہیں کریں گے ہم. ذات لیلۃ ایک رات، ون نائٹ ایسا ہوا کہ رأى ابراہیم فی المنام، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا. تو ذات لیلۃ کا مطلب ہوتا ہے ایک رات، اور ایک دن کہیں گے تو ذات یومن ایک دن، ون ڈے. اٹ ہیپن دیٹ، ایسا انگلش کہتے ہیں نا ون ڈے، ہے نا، یا ونس اپون اے ٹائم، ون نائٹ، ون ڈے. تو اس کو ذات لیلۃ ذات یومن کہیں گے ہم عربک میں. وذات لیلۃ ایک رات ایسا ہوا کہ رأى ابراہیم، رأى جرا کا مطلب دیکھنا. رأى ابراہیم فی المنام، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا. اب دیکھیں گے منام کا مطلب بھی خواب ہوتا ہے اور رؤیا کا مطلب بھی خواب ہوتا ہے. تو یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. رؤیا ہم آگے چل کے جو ہے نا ایک لفظ اور بتائیں گے خواب کے لیے. تو خواب کو عربی میں رؤیا بھی کہتے ہیں اور خواب کو عربی میں منام بھی کہتے ہیں. اور ایک لفظ آتا ہے حلم، وہ آگے بتائیں گے. تو تین الفاظ ہے نا، کم از کم دو لفظ سیکھیے. اچھا، وذات لیلۃ رأى ابراہیم، خواب میں دیکھنا تو کہیں گے رأى فی المنام. خواب دیکھنا، خواب میں دیکھنا تو کیا کہیں گے ہم؟ رأى فی المنام. وذات لیلۃ رأى ابراہیم فی المنام انہ یذبح اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات دیکھا خواب میں کہ وہ ذبح کر رہے ہیں اسماعیل کو. وکان ابراہیم نبیا صادقا، ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے. کانا جب اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا، یہ دیکھیے گا ابراہیم اسم ہے کہ نہیں، ناؤن ہے یہ. تو جب کانا کسی اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لازماً جو ہے نا کانا کی کوئی خبر بھی ہوتی ہے. تو رول یہ ہے گرامر کا کہ کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر ہمیشہ جو ہے نا منصوب ہوتی ہے. یہ رول ہے نا. کانا ابراہیم، دیکھیے کانا کا اسم کہیں گے اور اس کو کانا کی خبر کہیں گے ہم. کانا ابراہیم و نبیین، تو ابراہیم و کانا کا اسم اور نبیین کانا کی خبر کہیں گے ہم. ٹھیک ہے. اور صادقاً اس کی صفت ہوگی نبیین کی. تو کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش آتا ہے، اور کانا کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، زبر آتا ہے اس پر، ہے نا. یہی رول ہے. کہیں گے کہ ٹیچر بیمار تھا تو یہ کانا کا استعمال کریں گے. کان المدرس مریضا، تو یہ پیٹرن ہے. کانا کا اسم ہے، کان المدرس مریضا، کان ابراہیم نبیا، تو یہ پیٹرن ہے. کانا کا اسم مرفوع اور کانا کی خبر منصوب. اس کو جو ہے نا ہم بار بار پڑھنے سے آتا ہے. ایسا رول یاد کرنے سے نہیں آئے گا کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتا ہے، ایسا نہیں. یہ یاد کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیے، زیادہ سے زیادہ ریڈ کیجئے کہانیاں، اسٹوریز. اسی لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے قصص النبیین کا، تاکہ جو ہے نا آپ کہانیوں کو دلچسپی سے سنتے بھی ہیں اور جو ہے نا اسی سے ہم لینگویج بھی سیکھ لیتے ہیں. تو ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے نا تو ہمیں جو ہے نا گرامر کے جو رول ہے خود ہی یاد ہو جائیں گے. ہم پڑھیں گے کانا ابراہیم نبیًا، کانا ابراہیم نبیًا، بار بار پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اچھا ایسے ہی بولتے ہیں. کانا کے ساتھ میں جب استعمال ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ نَبِيًّا صَادِقًا، ابراہیم ایک سچے نبی تھے. وَكَانَ مَنَامُهُ منامًا صادقًا، منام کا مطلب خواب. وَكَانَ مَنَامُهُ منامًا صادقًا، اور آپ کا خواب بھی جو ہے نا ایک سچا خواب تھا. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلَ اللَّهِ، خلیل کا مطلب دوست، جگری دوست. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت گہرے دوست تھے، بہت جو ہے نا قریبی دوست تھے. فَأَرَادَ أَن يَفْعَلَ، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ کر جائیں. He decided to do، ٹھیک ہے. أَن يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ، ما جو ہے نا جو کے معنی میں ہے، یہاں پر نہیں کے معنی میں نہیں ہے، ما جو کے معنی میں ہے. اس کو ما موصولہ کہتے ہیں. جو ما جو ہے نا جو کے معنی میں آتا ہے اس کو ما موصولہ کہتے ہیں، اور جو ما جو ہے نا نہیں کے معنی میں آتا ہے وہ ما نافیہ کہتے ہیں اس کو. فَأَرَادَ أَن يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ فِي الْمَنَامِ، تو انہوں نے ارادہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ وہ کر گزرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو خواب میں. تو اب آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا. قالا جب بھی استعمال ہوگا تو لام کے ساتھ پریپوزیشن استعمال ہوگا ہمیشہ. قال اللہ، کسی سے کوئی بات کہنا، قال لہو، میں نے تم سے کہا. قلت لک،
قل تو کا نہیں کہیں گے ہم، تم سے کہا، قل تو من کا بھی نہیں کہیں گے ہم. یہ دیکھیے گا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو اردو کا عربی میں ترجمہ نہیں کر سکتے ہم اردو میں کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا. اردو میں کہہ رہے سے، تو اب سے کے لیے عربی میں من آتا ہے، لیکن آپ اپنی مرضی سے من اٹھا کر نہیں لگا سکتے کہ قل تو من کا نہیں کہہ سکتے آپ. وقال ابراہیم لاسماعیل، لام کے ساتھ چلتا ہمیں ہمیشہ. قال انی ارا فی المنام، کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے لیے کو کہ انی ارا فی المنام، میں رآ یرا کا مطلب دیکھنا، انی ارا فی المنام میں خواب میں دیکھ رہا ہوں یا دیکھتا ہوں. مضارع کا ترجمہ جو ہے نا ہمیشہ دیکھتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں. اذهب کا مطلب میں جاتا ہوں یا جا رہا ہوں. آکلو کا مطلب کھاتا ہوں یا کھا رہا ہوں. اقرأ کا مطلب پڑھتا ہوں پڑھ رہا ہوں. افہمو کا مطلب سمجھتا ہوں سمجھ رہا ہوں. تو یہ انڈیفینٹ اینڈ کنٹینیوس دونوں چلتا ہے اس میں مضارع میں. تو مضارع اچھا فیچر بھی چلتا ہے اس میں، دیکھوں گا بھی لیکن سین آ جاتا ہے اس میں، سارا میں دیکھوں گا. بہرحال تو یاد رکھیے گا انی ارا فی المنام میں خواب میں دیکھتا ہوں. کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحوک کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. انی اذبحوک، ذبح یذبح ٹو سلاٹر، کسی کو ذبح کرنا. انی ارا فی المنام انی اذبحوک، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو تم غور کرو. نظر ینظر، نصر ینصر سے ہے یہ. نظر ینظر کے دو معنی آتے ہیں، دیکھنا بھی اور غور کرنا بھی کسی معاملے میں. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں جو ہے نا دونوں معنی میں قرآن میں حدیث میں اور عربک لٹریچر میں کامنلی یوزڈ ہے یہ. تو نظر ینظر دیکھنا بھی، اور نظر ینظر کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا بھی. میں نے جو ہے نا آگے اس کو سمجھایا نظر کا استعمال، وہاں سمجھیں گے انشاءاللہ. فانظر تو یہاں غور کرنے کے معنی میں یہاں پر، ٹھیک ہے نا، دیکھنے کے معنی میں نہیں. فانظر ماذا ترى، اب دیکھیں را جرا کا مطلب بھی دیکھنا اور نظر ینظر کا مطلب بھی دیکھنا، لیکن اس نظر کا مطلب غور کرنا اور ترا کا مطلب بھی جو ہے نا غور کرنا ہے نا، یا خیال کرنا. تو رآ یرا کا مطلب دیکھنا بھی اور رآ یرا کا مطلب خیال کرنا بھی، ٹو تھنک. تو فانظر ماذا ترى، تو غور کر کے بتاؤ مجھے کہ تمہارا کیا خیال ہے. دیکھیے گا ایسا ترجمہ کریں گے، اردو میں کیا کریں گے ترجمہ؟ فانظر تو غور کرو، ماذا ترى تمہارا کیا خیال ہے. قال یا ابتی، اسماعیل علیہ السلام. یہ دیکھیے کہ بریکٹ میں جو ہے نا یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے. یہ دیکھیے کہ بریکٹ میں ہے نا، دو بریکٹ میں ہے تو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے بریکٹ میں. اسماعیل علیہ السلام کا جواب آیا. قال، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی، اے ابو جان، پیار کا لفظ ہے ابتی ہے نا، ادروائز یا ابی. قال یا ابتی فعل، فعل یفعل سے افعل، اے ابو جان کر گزریے، افعل کر گزریے. ما تؤمر، دیکھیں گا ما یہاں جو ہے نا موصولہ ہے، ما موصولہ جب ہم کہیں گے تو جو یا جس نے کے معنی میں آئے گا. امارا یا امر حکم دینا، یہ فعل مجہول ہے پیسو وائس. تأمرو آپ حکم دیتے ہیں، تؤمرو آپ کو حکم دیا جاتا ہے. ستجدون، دیکھیں سین جب آ جاتا ہے مضارع پر تو فیوچر کا معنی دیتا ہے، اور سین ہٹا دیں گے تو پریزنٹ کا بھی معنی دیتا ہے. ستجدونی، وجد یجدو کا مطلب ہوتا ہے پانا، ٹو فائنڈ. آپ مجھے پائیں گے. ستجدو سین فیوچر کا، تجدو تم پاؤ گے آپ پائیں گے، نی مجھے ہے نا. نون جو ہے نا نون الوقایہ، اصل میں یا ہے یہ نون الوقایہ کہتے ہیں اس کو، جو ہے نا بعد میں پڑھیں گے اس کا آپریشن، بعد میں کریں گے نون الوقایہ کا کیا ہوتا ہے. تو ستجدونی انشاءاللہ آپ پائیں گے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے. کتنا پیارا جواب تھا ماشاءاللہ. آج کے بچے ایسے جواب نہیں دے سکتے کبھی بھی. وَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ مَعَهُ، اخذ یاخذ کے بہت سارے معنی آتے ہیں، جب آگے چلیں گے تو پڑھیں گے ہم. اخذ یاخذ کا مطلب لینا، اخذ یاخذ کا مطلب پکڑنا، اخذ یاخذ کا مطلب لے جانا. تو انگلش میں جیسے ٹیک کا مطلب لینا بھی اور ٹیک کا مطلب لے جانا بھی. وَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ مَعَهُ، لے کر گئے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ. دیکھیے اخذ کا مطلب پکڑا نہیں، یہاں پر اخذ کا مطلب پکڑنا بھی اور اخذ کا مطلب کہیں لے کر جانا بھی، ٹو ٹیک. وَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ، ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے اسماعیل علیہ السلام کو، معہو اپنے ساتھ، مع کا مطلب ساتھ میں، معہو اپنے ساتھ. وَأَخَذَ اور لیا انہوں نے، سکینن ایک چاقو بھی. وَأَخَذَ سکینن، سکین ہم نے بک 1 میں پڑھا ہوا ہے لفظ سکین، سکین حاد، تیز چاقو کو کہتے ہیں ہم. تو سکین کا مطلب چاقو، اس لفظ کی جمع سکاکین. آگے بتایا ہم نے اس کو. وَلَمَّا بَلَغَ إِبْرَاهِيمُ مِنَن، یہ منی نہیں پڑھیے گا، اس کو منی نہیں ہے، منا جو حرم کے اندر جب ہم جو حج کو جاتے تو میدان ہوتا ہے کہ نہیں.
मिना के अंदर कुर्बानियां होती है, तो मिना के अंदर ही जो है ना उन्होंने हजरत इब्राहिम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है ना कुर्बानी के लिए वहीं लेकर गए थे। इसलिए आज देखते हैं कि हज में कुर्बानी वहीं होती है, मैदान मिना में। और लम्मा का आपको पता है, लम्मा का इस्तेमाल हमने आगे समझाया है आपको इंशाल्लाह। वलम्मा बलगा, बलगा यबलुगु का मतलब होता है पहुंचना, और पहुंचने के लिए एक लफ्ज और आता है अरबिक में, वसला, तो दोनों के मतलब पहुंचना होता है। वलम्मा बलगा इब्राहिम मिनन, जब पहुंचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिना में, अरादा, तो उन्होंने क्या किया, लम्मा जब भी आता है तो इसको लम्मा जो है ना, इसको लम्मा शर्तिया कहते हैं, लम्मा शर्तिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिना पहुंचे तो फिर बात पूरी नहीं हुई ना, यहाँ तो बात पूरी नहीं हुई, आगे कोई आगे की बात जब तक नहीं कहेंगे ये बात समझ में नहीं आएगी। तो जब भी लम्मा इस्तेमाल होता है तो जो है ना उसको लम्मा शर्तिया कहते हैं। लम्मा शर्तिया का मतलब ये होता है कि इसके जवाब में कुछ ना कुछ आएगा तभी बात पूरी होगी, तो ये लम्बा शर्तिया है। और इसका जवाब जो है ना अरादा, और लम्मा शर्तिया का जो जवाब आता है हमेशा माजी में आता है। देखिएगा अरादा माजी है, लम्मा बलगा, देखिए बलगा माजी है, और इसका जवाब भी जो है ना ये लम्मा शर्तिया का जवाब है अरादा, ये उसका जवाब है। तो लम्मा बलगा इब्राहिम मिनन, जब पहुंचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिना में, तो ये उसका जवाब आया कि अरादा अन यज़बह इस्माइला, तो उर्दू में कहेंगे तो आपने इरादा फरमाया कि ज़िबा कर डाले इस्माइल को। अल्लाह अकबर। वस्तजा अन बाब इफ्तिआल, लेटना। इज़तजा का मतलब होता है लेटना, जमीन पर या किसी भी सरफेस पर, किसी भी सतह पर। वज़तजा इस्माइल अलल अर्द, इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए जमीन पर। वो अरादा इब्राहिम अन यज़बहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरादा कर लिया था कि ज़िबा कर डाले, बस चाकू चला ही डालते थे। अभी अगर अल्लाह का हुक्म ना आता, और चाकू को तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया था कि वो चले ना, है ना, चाकू को अल्लाह ने हुक्म दे दिया था कि वो नहीं चले, वरना वो तो चल चुका होता, वो तो उसका काम ही था काटने का। लेकिन अल्लाह की तरफ से तो एक्टिवेट नहीं किया गया था ना, जब तक अल्लाह की तरफ से एक्टिवेट नहीं होगा वो चलेगा नहीं ना। भले इब्राहिम चला देते उस पर, लेकिन अल्लाह की तरफ से तो एक्टिवेट नहीं हुआ था वो। तो फरमाया कि वो अरादा इब्राहिम अन यज़बहा, वो इरादा कर चुके थे इब्राहिम के ज़िबा कर डालें, तो क्या किया, वो फवदअ सिक्कीन, वदअ यदो का मतलब रखना, सिक्कीन का मतलब चाकू। फवदअ सिक्कीन अला हुलकुम इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर जो है ना चाकू इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रख डाला। वलाकिन अल्लाह युहिब्बु अन यरा हल यफ़अलु खलीलुहु मा अमरहु बिही, वलाकिन अल्लाह युहिब्बु अन यरा, लेकिन अल्लाह तो ये देखना चाहता था, लेकिन अल्लाह तो ये पसंद करता है, अल्लाह ताला तो ये देखना चाहते थे, क्या देखना चाहते थे अल्लाह ताला, कि हल यफ़अलु खलीलुहु मा अमरहु बिही, क्या अल्लाह का जो खलील है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या वो कर जाते हैं वो चीज मा अमरहु बिही, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो अल्लाह तो सिर्फ देखना चाहते थे असल में ना, अल्लाह तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को कटवाना नहीं चाहते थे। अल्लाह का यही तरीका है, अल्लाह अपने बंदों को जो है ना सिर्फ परखते हैं, आजमाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है आखिरी तो अल्लाह उसको गिरने नहीं देते, अपने बंदे को हाथ पकड़ लेते हैं, फरिश्ता आता है थाम लेता है। तो मेरा और आपका ईमान जो है ना इससे मजबूत हो जाता है। जब भी जो है ना हम जब देखें कि हमारी परेशानियां बढ़ चुकी है, हम जो है ना बिल्कुल किनारे पहुंच चुके हैं जिंदगी के, ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब हम गिर चुके होंगे, अब हम गिर जाएंगे, अब हम कट जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, अब हम खत्म हो जाएंगे, तो जो है ना ये समझे कि आपके लिए अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की मदद आखिरी वक्त में आ जाती है। वलाकिन अल्लाह युहिब्बु अन यरा हल यफ़अलु खलीलुहु मा अमरहु बिही, लेकिन अल्लाह तो ये देखना चाहते थे, अल्लाह तो ये देखना चाहता है, पसंद करता है कि वो देखे कि क्या कर गुजरता है उसका दोस्त, जो अल्लाह ने उसको, जो उसने उसको हुक्म दिया है। वहल युहिब्बुल्लाह अक्सरा और युहिब्बु इब्नहु अक्सरा, क्या वो अल्लाह को ज्यादा पसंद करता है, क्या वो अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है इब्राहिम, या फिर अपने बेटे से मोहब्बत करता है ज्यादा। अक्सर का मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा, द मोस्ट। हल युहिब्बुल्लाह अक्सरा, है ना, डज ही लव अल्लाह द मोस्ट, ये मतलब क्या वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, या युहिब्बुनहु अक्सरा, या फिर अपने बेटे से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। वो नजह इब्राहीम फिल इम्तिहान, नजह यंजह का मतलब होता कामयाब होना, पास हो जाना। वो नजह इब्राहीम फिल इम्तिहान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इम्तिहान में पास हो गए, और इम्तिहान में फेल होने का अरबी में कहेंगे रसबा, रा सीन और बा। अगर आपको कहना हो कि मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया, मैं इम्तिहान में पास द एग्जाम, तो आप क्या कहेंगे, अना नजहतु फिल इम्तिहानी, मैं इम्तिहान में पास हो गया, तो हम क्या कहेंगे,
انا نجحت فی الامتحان، اگر آپ کہیں گے کہ میں امتحان میں فیل ہو گیا تو ہم کہیں گے انا رسبت، را سین با تا، انا رسبت فی الامتحان، تو رسبہ نجاح کا اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے نا. ونجح ابراہیم فی الامتحان، ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے. فارسل اللہ جبریل، تو اللہ ارسل یرسل ارسال باب فعل بھیجنا، فارسل اللہ جبریل، تو اللہ نے بھیجا جبریل کو، کیا لے کر بھیجا؟ بے کبشن، با کا مطلب یہ لے کر بھیجا، با مطلب وت ہے نا، تو بے کبشن ایک مینڈا لے کر بھیجا، ایک جو ہے نا دمبا لے کر بھیجا. کہاں سے؟ من الجنت، ماشاءاللہ جنت سے بھیجا، دنیا سے بھی بھیج سکتا تھا اللہ، جنت سے بھیج دیا. دیکھیے اللہ اکبر. فارسل اللہ جبریل، یہ کہانیاں نہیں ہے، یہ ریئل جو اسٹوریز ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ پورے ہے نا، یہ کوئی ونس اپون اے ٹائم والی اسٹوری نہیں ہے، یہ ساری ہے جو باتیں ہیں یہ قرآن کے اندر ذکر کی گئی ہیں. فارسل اللہ جبریل بکبش من الجنت، تو اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا کیا لے کر؟ ایک دمبا لے کر بھیجا جنت سے. وقال، اور فرمایا کہ اذبح ھذا، اذبح، وقال اذبح ھذا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کہلوایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اذبح ھذا، یہ اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو. ولا تذبح اسماعیل، اسماعیل کو ذبح نہیں کرو. ہاں تو دیکھیے ذبح یذبح فعل امر، اذبح فعل نہیں، لا تذبح فتح یفتح سے آتا ہے، تو دونوں فعل امر و فعل نہیں دونوں استعمال ہوا ہے. وَأَحَبَّ اللَّهُ عَمَلَ إِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا عمل ابراہیم، ابراہیم کے عمل کو. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے عمل کو بہت ایڈمائر کیا، انگلش میں کہتے ہیں ایڈمائر. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ ایڈمائرڈ گریٹلی، ہے نا. وَأَحَبَّ اللَّهُ عَمَلَ إِبْرَاهِيمَ، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کے عمل کو بہت پسند فرمایا. فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ، اتنا پسند فرمایا کہ دیکھیے گا اس عمل کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا. فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے امارا جامع حکم دینا، اور امارا ہمیشہ جو ہے نا با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، امارا ہمیشہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، پریپوزیشن کہتے ہیں اس کو انگلش میں آپ لوگ نا. تو عربی کے اندر جو پریپوزیشن ہے سارے حروف جارہ میں سے چلتے ہیں، کہیں من استعمال ہوتا ہے، کہیں الا استعمال ہوتا ہے، کہیں با استعمال ہوتا ہے، کہیں علا استعمال ہوتا ہے، کہیں عن استعمال ہوتا ہے. حروف جارہ جو 17 ہیں انہی میں سے کوئی ایک پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. تو قالا کے ساتھ میں لام، جیسے میں نے ابھی اوپر بتایا تھا آپ کو، قالا لا، لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لام بھی حرف جر ہے. تو ہمارا ہمیشہ جو ہے نا با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کا حکم دینا، ہے نا. کنتم خیر امت، قرآن میں آپ بار بار پڑھیں گے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. دیکھیے گا ہمارا وہاں پر با کے ساتھ میں استعمال ہوا ہے، تأمرون بالمعروف، ہمارا با. فأمر المسلمین بالذبح، تو اللہ نے حکم دے دیا ہے مسلمانوں کو ذبح کرنے کا. کیا ذبح کرنے کا؟ پھر عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ میں. تو اب دیکھیں کہ پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ میں جو ہے نا قربانیاں پیش کرتے ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صلی اللہ علیہ ابراہیم الخلیل وسلم وصلی اللہ علیہ ابنہ اسماعیل وسلم. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ابراہیم خلیل اللہ پر اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر. تو اب جو ہے نا اس میں سے دیکھ لیتے ہیں ہم آگے. ایک جملہ ہم نے پڑھا ہے، کچھ پیٹرن سیکھ لیتے ہیں ہم اس میں سے. ایک جملہ آپ نے پڑھا ہے کہ وعاد ابراہیم الی مکہ بعد مدت، ابراہیم علیہ السلام واپس ہوئے مکہ میں ایک مدت کے بعد. تو اس میں سے دیکھیے گا بعد مدت، ایک مدت کے بعد. بعد کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، اور بعد کے ساتھ میں جو ہے نا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ مجرور پڑھا جاتا ہے. بعد مدت، دیکھیے میں نے آپ کے لیے جو ہے نا 6 جملے بنا کے 6 استعمال بتایا آپ کے بعد، ہے نا. بعد مدت، ایک زمانے کے بعد. تو کہیں گے قبل اور بعد کا استعمال دیکھیے گا، قبل مدت ایک زمانہ پہلے، بعد مدت ایک زمانہ بعد. دیکھیں میں نے ایک جملہ بنا کے دیا آپ کو، رأیتک بعد مدت استعمال. ہمیں جو ہے نا میں نے اس سے پہلے بھی بارہا آپ کو بتایا ہے کہ الفاظ کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ سنگل ورڈ کو یاد رکھیں، قبل کا بعد کا ایسا نہیں کہیں کہ بھی اس طرح یاد نہیں رکھنا ہے کہ قبل کا مطلب پہلے اور بعد کا مطلب بعد میں. آپ جو ہے نا استعمال سیکھیں. تو دیکھیے گا قبل مدت بعد مدت استعمال کیسے ہوگا. یہ جملے کو آپ لوگ اپنے نوٹ بک اور ڈائری میں لکھیے گا ان کا استعمال. رأیتک بعد مدت، میں نے آپ کو کافی عرصے کے بعد دیکھا. رأیتک بعد مدت، آپ کو میں نے ایک عرصے کے بعد دیکھا. تو یہ دیکھیے گا بعد مدت، ہے نا. قبل قلیل، اسی طرح قبل اور بعد کا استعمال سمجھا رہا ہوں آپ کو میں. دیکھیے گا قبل قلیل کا مطلب تھوڑی دیر پہلے، ہے نا، تھوڑی دیر پہلے. اور بعد قلیل کا مطلب تھوڑی دیر بعد. استعمال دیکھیے گا جاءنی خالد قبل قلیل، خالد میرے پاس تھوڑی دیر پہلے آیا.
खालिद मेरे पास आया थोड़ी देर पहले, तो देखिएगा क़ब्ल क़लीलिन थोड़ी देर पहले, बाद क़लीलिन थोड़ी देर बाद। तो ये बड़े अच्छे पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये सारे जो है ना ये पैटर्न है, ये मास्टर पैटर्न है, इनको अपने डायरी में नोटबुक में लाजिमन लिख कर रखिएगा, बाद क़लीलिन क़ब्ल क़लीलिन को, और इसका एग्जाम्पल लिखिएगा जाअनी खालिदुन क़ब्ल क़लीलिन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है क़ब्ल साअतिन, एक घंटा पहले, और अगर कहना होगा एक घंटा बाद तो हम कहेंगे बाद साअतिन। तो इसी पैटर्न को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क़ब्ल साअतिन एक घंटा पहले, बाद साअतिन एक घंटे के बाद। इसका जुमला मैंने आपके लिए बना के रखा है, सअत्तसिलु बिका, सअत्तसिलु बिका बाद साअतिन, मैं आपको एक घंटे के बाद कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू आफ्टर एन आवर, आफ्टर एन आवर, मैं आपको एक घंटे के बाद कॉल करूंगा, सअत्तसिलु बिका बाद साअतिन। उसके बाद एक जुमला और बनाया मैंने आपको, क़ब्ल यौमिन बाद यौमिन, एक दिन पहले एक दिन बाद। देखिएगा साफ़र अबी, जुमले में इस्तेमाल देखिएगा, साफ़र अबी इला मक्का क़ब्ल यौमिन, मेरे अब्बू जो है ना मक्का गए, कब, क़ब्ल यौमिन एक दिन पहले। तो कहीं जाने के लिए साफ़र आता है अरबी में लफ्ज़, साफ़र अबी इला मक्का क़ब्ल यौमिन, मेरे अब्बू मक्का गए हैं एक दिन पहले, ठीक है ना। एक देखिए क़ब्ल उसबुइन, अगर आपको कहना होगा एक हफ्ते के बाद, पहले देख रहे थे कि एक थोड़ी देर पहले, यहाँ कह रहे थे कि एक घंटे के पहले, यहाँ कह रहे थे कि एक दिन के पहले, यहाँ पर कह रहे एक हफ्ता पहले, यहाँ कह रहे एक साल पहले। तो सारे पैटर्न मैंने आपको जमा कर दिए, लिखिए और याद कीजिएगा। क़ब्ल उसबुइन एक हफ्ता क़ब्ल, एक हफ्ता पहले, बाद उसबुइन एक हफ्ता बाद। इस्तेमाल देखिएगा, सयरजिउ अबी मिन मक्का बाद उसबुइन, मेरे अब्बू मक्का से वापस लौटेंगे एक हफ्ते के बाद, बाद उसबुइन एक हफ्ते के बाद। क़ब्ल सनतिन एक साल पहले, बाद सनतिन एक साल के बाद। इसका इस्तेमाल देखिएगा, इश्तरैतु हादल बैत क़ब्ल सनतिन, मैंने ये घर खरीदा है एक साल पहले। तो देखिएगा कितना अच्छा जुमला है, और क़ब्ल सनतिन इस्तेमाल हो गया। तो हमेशा किसी भी लैंग्वेज, चाहे अरबी पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश पढ़े, आप कोई भी लैंग्वेज सीखे, जो है ना आप सेंटेंस को याद किया करें आप। तो और आगे देखते हैं हम इंशाल्लाह। एक पैटर्न हमने पढ़ा है, वकाना इस्माइल वलदन सगीरन, है ना। तो काना का मैंने आपको बताया था वहां पर कि काना के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ये नाउन, उसको काना का इस्म कहते हैं, और वो जो है ना मरफू होता है, और उसके बाद जो बात बयान कर रहे होते हैं वो काना की खबर होती है। तो काना इस्माइल वलदन, इस्माइल एक लड़के थे और उसकी सिफत है सगीरन, छोटे से, है ना। तो काना का इस्माइल काना का इस्म और वलदन काना की खबर। और जो है ना ये पैटर्न देखिएगा, कानल मुदर्रिस मशगूलन, काना देखिएगा सारा, काना कानत कुंतो कुन्ना, सारा इस्तेमाल समझाया मैंने। देखिएगा कानल मुदर्रिसु मशगूलन, देखिएगा काना इस्तेमाल किया हमने, तो काना का जो है ना अल मुदर्रिसु इस्म कहलाता है और मशगूलन उसकी खबर कहलाती है। और तर्जुमा क्या करेंगे इसका कि टीचर बिजी था, द टीचर वाज बिजी, कानल मुदर्रिसु मशगूलन, टीचर बिजी था, है ना। या अगर आप कहेंगे कि टीचर क्लास में था तो हम यूं कहेंगे कानल मुदर्रिसु फिल फस्ली, तो अगर हरफ जर आ गया तो फिर ये मंसूब नहीं होगा, है ना। फी, चूंकि फी आ गया ना, तो फी हरफ जर है और अल्फसल मजरूर है, तो हरफ जर और मजरूर, जार मजरूर दोनों मिलकर जो है ना मंसूब बनेंगे, फिर ये काना की खबर बनेंगे फिर, है ना। तो अब यहां पर ये नहीं कहेंगे कानल मुदर्रिसो फी फसलन, नहीं कह सकते आप, फी का इफेक्ट इस पर डाल देंगे और फी और अल्फसल दोनों मिलकर जो है ना काना की खबर कहलाएगी फिर। तो काना अल मुदर्रिसो फिल फसली, तो अल मुदर्रिसो काना का इस्म और फिल फसल काना की खबर कहलाएगी, ऐसी शक्ल में, याद रखिएगा। एक जुमला और देखिएगा, कानल मस्जिद मुग़ल्लक़न, मस्जिद बंद थी, कानल मस्जिद मुग़ल्लक़न, काना का इस्म और काना की खबर, मरफू और ये मंसूब, काना का इस्म मरफू, काना की खबर मंसूब, ठीक है। इसको रटना नहीं है कि अब खबर मरफू और इस्म मरफू और खबर मंसूब, ऐसा नहीं। जुमला रटिए आप, कानल मस्जिद मुग़ल्लक़न, कानल मस्जिद मुग़ल्लक़न, कानल मस्जिद मुग़ल्लक़न, कानल मुदर्रिसु मशगूलन, ऐसे जुमला रटिए आप। ऐसा नहीं कि भी जो है ना इस्म मरफू होता है, इस्म मरफू होता है, इस्म मरफू होता है, खबर मंसूब होती है, खबर मंसूब, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे रटते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। जुमला रटिए आप सीधा, अगर रटना हो तो, या बार बार पढ़िए, एक लेसन को 3 बार पढ़िए कम से कम। चलिए आगे देखते हैं। कानल कानतिल, अभी देखिएगा यहाँ पर लफ्ज मस्जिद मुज़क्कर था, लफ्ज मुदर्रिस मुज़क्कर था, तो काना काना, या लफ्ज मदरसतुन का इस्तेमाल किया मैंने, तो कानत कर देंगे हम, काना की शक्ल बदल देंगे, मुअन्नस में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हम कहेंगे, ये बुक 2 में हमने अच्छे तफसील से समझाया, बुक 2 के अंदर, उसको देखिएगा, बुक 2 के लेसन को, काना की जो वहां पर बहस की हमने। कानतिल मदरसतु मफ्तूहतन, स्कूल खुला था, है ना, स्कूल खुली थी नहीं बोलेंगे, चूंकि जो है ना ये मदरसा तो अरबी में मुअन्नस है, उर्दू में थोड़ी मुअन्नस है।
तो उर्दू में मुज़क्कर है तो उर्दू में मुज़क्कर ही बोलना है हमें, तो है ना। तो वो ये चूंकि अरबी मोनस है तो आप इसका तर्जुमा उर्दू में ले जाके मोनस नहीं कर दीजिएगा इसको। अरे स्कूल खुली थी, स्कूल खुला था, है ना। अच्छा, कानल औलादु नाइमीना, अब ये देखिएगा औलाद जमा है ना, अल औलाद जमा है ना वलद की, इसलिए काना इसका जो खबर है वो भी जमा आएगी ना। तो लेकिन ये जो ना काना काना ही रहेगा, काना काना ही रहेगा। तो कानल औलादु नाइमीना, कानल औलादु नाइमीना, बच्चे सोए हुए थे, बच्चे सोए हुए थे। द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग, बच्चे सोए हुए थे। उसके बाद कुंतु, देखिए काना की शक्ल यहां पर कानत कर दी, यहां काना की शक्ल हमने कुंतु कर दी। अब मैं अपने बारे में बात करूंगा तो क्या कहूंगा, कुंतु कहूंगा मैं कहूंगा कुंतु मरीज़न अमसी, कल मैं बीमार था। क्योंकि सारे जुमले जो है ना बड़े काम के हैं, इतने अच्छे अच्छे जुमले हैं कि इनको जो है ना लिखना और याद करने वाले जुमले सारे। और ऐसे ही जो है ना लैंग्वेज डेवलप होती है, ऐसी लैंग्वेज जो है ना डेवलप होती है, जुमले जो है ना हमारी जुबान जो है ना ऐसी ही जो है बनती है। और ऐसे ही जो है ना टुकड़ों से ही जो है ना हम सीखते हैं, चंक्स, इनको चंक्स कहते हैं इंग्लिश में, चंक्स है ये, तो चंक्स में सीखना चाहिए, वी हैव टू लर्न इन चंक्स। तो कुंतु मरीज़न अमसी, कुंतु मरीज़न अमसी, हम कल जो है ना बीमार, कल मैं बीमार था, कुंतु मरीज़न अमसी, कल मैं बीमार था। उसके बाद जो है ना कुन्ना फुकरा, अब देखिएगा मैं हम अपने बारे में बात करेंगे तो अब कुन्ना कहेंगे, अब हम काना की शक्ल को बदल देंगे, कुन्ना तो हम कहेंगे कुन्ना फुकरा। चूंकि कुन्ना हम जमा की बात कर रहे हैं हम सब, तो फकीर की जमा फुकरा इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे कुन्ना फुकरा मिन क़ब्ल, हम पहले गरीब थे। देखिएगा वी वर पुअर बिफोर, हम जो है ना पहले बीमार, हम पहले जो है ना गरीब थे। तो मिन क़ब्लो का मतलब जो होता है पहले, पहले, है ना। उर्दू में जब हम कहते हैं पहले मैं बहुत गरीब था, पहले हम लोग बहुत गरीब थे, तो जब हम उर्दू में कहते हैं पहले हम लोग बहुत गरीब थे, उसको अरबी में यूं कहेंगे कुन्ना फुक़रा मिन क़ब्लु, मिन क़ब्लु। अब मिन की वजह से मिन क़ब्ले नहीं बोलेंगे, असल में ये है मिन क़ब्ल ज़ालिका है, असल में ये मिन क़ब्ल हादा या मिन क़ब्ल ज़ालिका है असल में। तो हादा या ज़ालिका जो है ना पढ़ा नहीं जाता, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, वो जो है ना हज़फ होता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है, अंडरस्टूड होता है वो। चूंकि वो गिर गया तो उस गिर गया इसलिए इसको जो है ना मरफू पढ़ा जाता है, ये बताने के लिए कि यहाँ कोई चीज गिरी हुई है। वरना मिन के बाद तो मजरूर पढ़ते हैं हम, मिन क़ब्ले नहीं पढ़िएगा, मिन क़ब्लो पढ़िएगा, हमेशा ऐसे पढ़ते हैं, मिन क़ब्लो मिन बादु, कुरान में भी है मिन क़ब्लो मिन बादु। और अगर कहना होगा कि हम लोग मीटिंग में थे तो हम कहेंगे कुन्ना फिल इज्तिमाई, हम मीटिंग में थे, कुन्ना फिल इज्तिमा। तो आगे और देखते हैं हम, एक और पैटर्न हमने पढ़ा है, वलम्मा बलगा इब्राहिम मिनन अरादा अन यज़बह इस्माईल, ये पैटर्न है, इस पैटर्न को हम समझेंगे जल्दी से। हमने आपको बताया था इशारे में कि लम्मा जब भी इस्तेमाल होता है तो इसको लम्मा शर्तिया कहते हैं। जब हम लम्मा और ये माजी के साथ इस्तेमाल होता है। देखिए बलगा का मतलब होता है, बलगा माजी है, पहुंचना। लम्मा बलगा जब पहुंचा, जब पहुंचे इब्राहिम मिना, तो अब बात तो पूरी नहीं हुई, तो इसके बाद फरमाया कि उन्होंने इरादा किया, तो उन्होंने इरादा किया। तो लम्मा का जवाब कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, दोनों को रेड किया मैंने, इसको रेड इसलिए किया है कि लम्मा जो शर्त है इसको लम्मा शर्तिया कहते हैं इसको हम। तो इसका जवाब कहलाता है, ये जो है ना उसका एक्सप्लेनेशन जो आ रहा है उसका जवाब कहलाता है। तो ये उसका जवाब है, शर्त का जवाब है, ये जवाब शर्त कहते हैं इसको हम, इसको कहते हैं शर्त और इसको कहते हैं जवाब शर्त। तो हम कहेंगे लम्मा शर्त है और अरादा उसका जवाब शर्त है। तो जवाब क्या हुआ उसका, तो उन्होंने इरादा किया कि वो इस्माइल को ज़िबा करे। तो इस पैटर्न को आप समझिएगा अच्छी तरह। लम्मा के साथ में इस्तेमाल अरबी में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, कुरान के अंदर, हदीस के अंदर और अरबिक लिटरेचर में लम्मा का बहुत इस्तेमाल है। तो इसको जरा 5 जुमलों के अंदर समझ लीजिए, तो आगे चलकर जो है ना बार बार आएगा तो फिर बार बार नहीं समझाएंगे इंशाल्लाह, एक मरतबा समझ लेंगे तो फिर इशारा कर देंगे आपके लिए। लम्मा दखलल मुदर्रिसुल फस्ल, देखिए लम्मा दखला माजी के साथ इस्तेमाल हो रहा है यहाँ। तो लम्मा दखलल मुदर्रिसुल फस्ल, जब टीचर क्लास में दाखिल हुआ, तो बात तो पूरी नहीं हुई, क्या हुआ फिर, तो जवाब आया उसका सकततुल्लाब, वो बच्चे खामोश हो गए। बच्चे तो शोर कर रहे थे ना पहले, तो जो ही टीचर क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चे चुप हो गए। तो सकत जो है ना जवाब शर्त कहते हैं हम इसको, लम्मा शर्त है और सकत जवाब शर्त कहते हैं इसको। लम्मा रअल लिस्सु शुर्तिया, जब देखा चोर ने पुलिस को, लिस्सुन का मतलब चोर, शुर्ती का मतलब होता है पुलिसमैन। तो ये देखिएगा अल्फाज भी याद रखिए नए नए। तो लम्मा रअत लिस्सु शुर्तिया, जब चोर ने पुलिस को देखा, तो बात तो पूरी नहीं हुई,
تو ہربا وہ بھاگ گیا، تو یہ اس کا جواب ہے، لما کا جواب آ گیا ہربا۔ تو دیکھیے گا یہ بھی ماضی میں آتا ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لما کے ساتھ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، جب ایسا ہوا، جب ویسا ہوا، جب ویسا ہوا، تو یہ ماضی میں استعمال کرتے ہیں، لما کے ساتھ ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا جو جواب آتا ہے وہ بھی ماضی ہی میں آتا ہے، یہ بھی ماضی ہی میں استعمال کریں گے۔ اس کا اور ایڈوانس جو ہے نا ایکسپلینیشن بعد میں آئے گا انشاءاللہ، اس کے اندر اور بھی جو ہے نا بہت ساری چیزیں لما کے ساتھ میں لگی ہوئی، میں نے چاہ کے زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں آپ کو، بس اتنا ہی سمجھیے فی الوقت۔ اور ایک جملہ دیکھ لیتے ہیں، لما رأیت الکعبۃ اول مرۃ، جب میں نے دیکھا کعبہ کو پہلی مرتبہ، تو کیا ہوا، بات کیا ہوئی، بات تو پوری نہیں ہوئی، تو کیا ہوا تھا جب میں نے پہلی بار دیکھا تو بکیت فرحا، تو میں خوشی سے رو پڑا۔ اچھا اس کے بعد کا جملہ ہے لما القى الناس ابراہیم فی النار حفظہ اللہ منہا، دیکھیے گا القا کا مطلب ڈالنا، لما القى الناس ابراہیم علیہ السلام، جب لوگوں نے ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو فی النار آگ میں، تو کیا ہوا، لما کا جواب آیا حفظہ اللہ، حفظہ اس کا جواب آیا ماضی میں، حفظہ اللہ منہا، تو اللہ نے حفاظت فرما لی منہا یعنی من النار، آگ سے۔ اس کے بعد آخری جملہ دیکھتے ہیں، لما وقع زلزال، ابھی ٹرکی کے اندر جو ہے نا ارتھ کویک آیا، زلزلہ، اس کا ایک جملہ میں نے آپ کو بنایا ہوا ہے۔ جب زلزلہ آیا، زلزلہ آنے کو عربی میں کہتے ہیں وقع زلزال، زلزال کا مطلب زلزلہ۔ لما وقع زلزال فی ترکیہ، جب ترکی میں زلزلہ آیا، تو اب اس کا جواب کیا ہے، بات تو پوری نہیں ہوئی، تو لما کا جواب ہے شرط ہے، جواب شرط ہے حب العالم کلہ، تو پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی، حب کا مطلب ہوتا ہے اٹھ کھڑا ہونا، حب العالم کلہ، عالم مطلب دنیا، پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی، کس لیے، لمساعدتہا، اس کی مدد کے لیے، ہا کی ضمیر ترکیہ کی طرف، کنٹریز کے جتنے نام ہیں مؤنث ہوتے ہیں عربک میں کنٹریز کے نام، سٹیز کے نام جو ہے نا فیمنین یا مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں۔ تو لما وقع زلزال فی ترکیہ حب العالم کلہ لمساعدتہا، جب ترکی میں زلزلہ آیا تو پوری دنیا جو ہے نا اٹھ کھڑی ہوئی اس کی مدد کے لیے۔ تو یہ ہمارا آخری جملہ تھا۔ اور دیکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھیے کہ تمرین نمبر 1، اب یہاں پر سوال ہیں، میں سوالات کو سمجھا دیتا ہوں اور ان کے جوابات میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، تو ڈسکرپشن میں دیکھیے گا، آپ کوشش کیجئے کہ سوال کو سمجھیے اور یہ ان کا اسکرین کیپچر کر لے، اسکرین شاٹ لے لے ان کا، اور جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں سارے سوالات کو لکھ ڈالیے، پھر ان کے جوابات عربی میں دیجیے گا آپ۔ میں سوالات کو سمجھا دیتا ہوں، ویسے تو آپ کو خود ہی سمجھنا چاہیے اصل میں کہ سوال کیا سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے اندر جو ہے نا اتنی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ ڈائریکٹ آپ سے سوال کیا جائے تو آپ خود سوال کو سمجھنا چاہیے آپ کو کہ عربی میں کیا پوچھا جا رہا ہے، اور پھر عربی میں اس کو جو ہے نا ہمیں لکھنا بھی آنا چاہیے۔ تو ٹرائی کیجیے گا، میں نے پہلا سوال ہے، اس کا جواب جو ہے نا آپ لکھیے گا۔ دیکھیے گا، متی عاد ابراہیم الی مکہ تھا، سوال کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کب واپس ہوئے مکہ، تو ابراہیم علیہ السلام کب واپس ہوئے تھے مکہ، تو اردو میں اگر ہم جواب دیں گے تو یوں جواب دیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زمانے کے بعد مکہ واپس ہوئے، تو اس بات کو آپ عربی میں لکھیے گا۔ نمبر 2 کا سوال ہے، اکان ابراہیم علیہ السلام یحب اسماعیل کثیرا، کان ابراہیم یحب اسماعیل کثیرا، کیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، تو جواب کیا ہے ہمارا، جی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، تو اس کو عربی میں لکھیے گا۔ اور پھر بعد میں اپنا لکھنے کے بعد جو ہے نا پھر ڈسکرپشن میں جائیے اور چیک کیجیے گا میں نے کیا جواب لکھا ہے، اور آپ کا جواب اگر اس سے میچ کرتا تو بہت خوب ماشاءاللہ، اور اگر کریکشن ہوتا ہے تو کریکشن کر لیں اور امپروو کریں اپنی عربی کو، اور نیکسٹ ٹائم اس ٹائپ کی مسٹیک کوشش کریں کہ نہ کریں، ہے نا، تاکہ جو ہے نا ہم جو ہے نا بہتر سے بہتر عربی اپنی ہو سکے۔ اس کے بعد سوال ہے، ماذا رأى ابراہیم علیہ السلام فی المنام ذات لیلۃ، ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا خواب میں ایک رات ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھا تھا، تو ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ عربی میں ایسے لکھیے گا کہ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، ایسا لکھیے گا عربک میں۔ دیکھیے گا آپ کو عربی میں لکھنا آتا ہے کہ ایسا، ماشاءاللہ جو ہے نا اگر آپ ایسا لکھنے والے بن جائیں تو یہ سمجھے کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا اس کے بعد کا سوال ہے، اکان منام ابراہیم کاذبا، کیا ابراہیم علیہ السلام کا خواب جھوٹا تھا، تو نہیں، ہم جواب اردو میں کیا دیں گے اس کا، نہیں ابراہیم علیہ السلام کا خواب سچا تھا، تو آپ عربی میں جواب دیجیے گا نہیں اسماعیل علیہ السلام کا خواب سچا تھا، ایسا کہیے گا، ہے نا۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ حل اراد ابراہیم علیہ السلام ان یفعل ما امرہ اللہ فی المنام، سوال کا مطلب یہ ہے کیا ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ کر گزر جائے اس چیز کو جس کا حکم اللہ نے ان کو خواب میں دیا ہے، تو ہاں اس کا جواب کیا دیں گے ہم اردو میں، ہاں ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ کر گزر جائے جو اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، عربی میں لکھیے گا۔ اس کے بعد کا سوال ہے، ماذا اراد ابراہیم ان یفعل لما بلغ منن،
سوال یہ ہے کہ کیا ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ماذا اراد ابراہیم ان یفعل، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کرنے کا ارادہ کیا؟ لما بلغ منن، جب وہ منا پہنچے، لما بلغ مطلب جب پہنچے، لما بلغ منن جب وہ پہنچے منا میں، تو جب وہ منا میں پہنچے تو انہوں نے کیا ارادہ کیا؟ تو اس کا جواب اردو میں اگر ہم دیں گے تو یوں دیں گے کہ جب منا میں ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کو عربی میں لکھیے گا۔ چلیے 7واں سوال ہے حل نجح ابراہیم علیہ السلام فی الامتحان، کیا ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہو گئے؟ تو جی ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ جی ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہو گئے، تو آپ عربی میں لکھیے گا ایسا۔ اس کے بعد آخری سوال ہے بماذا ارسل اللہ جبریل من الجنت، اللہ تعالیٰ نے کیا لے کر بھیجا تھا جبریل کو جنت سے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کیا دے کر بھیجا تھا جنت سے؟ تو کیا دے کر بھیجا تھا جنت سے؟ تو اس کا جواب اردو میں ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو جنت سے ایک مینڈا لے کر بھیجا تھا، یا مینڈے کے ساتھ بھیجا تھا۔ تو مینڈے کو عربی میں کبش کہتے ہیں، تو اب استعمال کیجئے گا با کے ساتھ میں، ارسلہ بے ماذا، ہے نا؟ ارسلہ کے ساتھ با لگائیے گا، یہ لے کر بھیجا تھا، یہ دے کر بھیجا تھا، ہے نا؟ با کے ساتھ بے ماذا ارسلہ، کیا لے کر بھیجا تھا، کیا دے کر بھیجا تھا؟ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، تو دیکھیے گا ارسلہ کے ساتھ میں با استعمال ہوا کہ نہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو جب ہم یہ عربی پڑھ رہے ہیں نا، تو جو عربی پڑھ رہے ہیں اور جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ ساری قرآن کے اندر آ چکی ہے الحمدللہ۔ تو جب اگر آپ نے یہاں سیکھ لیا تو ماشاءاللہ آپ نے قرآن میں سیکھ لیا اس کو، تو سارے رول جو ہے نا، ریگولیشن سارے قرآن میں اپلائی ہوں گے، امپلیمنٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھتے ہیں ہم کیا ہے تو ہمارے پاس تمرین رقم 2، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جملے ان کے ترجمہ کیجئے گا عربی میں۔ چلیے گا اس کی عربی بنائیے گا، پہلے اس کی عربی بنائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دنوں کے بعد مکہ واپس ہوئے۔ دوبارہ سنیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دنوں کے بعد مکہ واپس ہوئے۔ واپس ہونے کے لیے 2 لفظ آتے ہیں عربی میں، رجع یرجع اور عاد یعود۔ اب آپ بنائیے گا۔ اس کے بعد کا دوسرا جملہ ہے، اس کی عربی بنائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت محبت کرتے تھے۔ محبت کرنے کے لیے ہم نے پڑھا ہوا ہے احب یحب۔ اب چلیے گا اس کی عربی بنائیے۔ اس کے بعد اس جملے کی عربی بنائیے گا، ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عجیب خواب دیکھا۔ تو ایک رات کو آپ نے پڑھا ہوا ہے ذات لیلۃ، اور خواب کے لیے آپ کو پتا ہے رؤیا یا منام، ٹھیک ہے نا؟ عجیب کو عجیب ہی کہیں گے اردو میں عجیب کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، عربی عجیب ہی کہیں گے آپ اس کو، لیکن مذکر مؤنث کا خیال رکھیے گا۔ آپ لفظ مذکر استعمال کر رہے ہیں تو مذکر عجیب کہیے، مؤنث استعمال کر رہے ہیں تو عجیبتن۔ رؤیا جو لفظ ہے مؤنث ہے تو عجیبتن، اور منام استعمال کریں گے تو عجیبن، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس جملے کا ترجمہ کیجئے گا آپ۔ نمبر 4 کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ لمبا جملہ ہے لیکن آسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ خواب میں دیکھا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے خواب میں دیکھا ہو تو کیا کہیں گے، ذبح کر رہے تو کیا کہیں گے۔ چلیے، ذبح کرنے کو ذبح یذبح۔ اس کے بعد کا جملہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب سچا تھا۔ تو دیکھیے گا، سچے کو صادقن، ہم نے لیسن میں پڑھا ہوا ہے، سچے کو کیا کہتے ہیں؟ صادقن، اور جھوٹے کو کہتے ہیں کاذبن، اور خواب کو رؤیا یا منام کہتے ہیں۔ تو چلیے گا بنائیے۔ نمبر 6 کا جملہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ تو اب یہ جملہ تو بہت ہی آسان ہے، سچے کا مطلب صادق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہو گئے۔ تو پاس ہونے کو آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں نے بتایا آپ کو، نجح کا مطلب پاس ہونا۔ اب چلیے پورا جملہ آپ بنائیے اب۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا۔ تو دمبے کے لیے کبشن عربی میں پڑھا ہے ہم نے آلریڈی لیسن میں، کبشن یاد رکھیے گا۔ تو اب جو ہے نا بھیجنے کے لیے کیا آتا ہے، آپ جو ہے نا ریکال کیجئے کہ بھیجنے کو کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا۔ چلیے گا، یہ 8 جملوں کی عربی بنائیے، اور پھر بنانے کے بعد چیک کیجئے گا ڈسکرپشن میں جا کر میں نے کیا بنایا، آپ نے کیا بنایا۔ اور اگلا دیکھتے ہیں ہم اگلے اس میں الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز۔ ہم نے ایک لفظ پڑھا اس میں آدھا، سرسری طور پر نظر ڈالتے ہیں جلدی۔ آدھا ایک لفظ پڑھا ہم نے، آدھا لوٹنے کے معنی میں، اس کا مضارع یعود، عاد یعود، ماضی مضارع۔ ہمیشہ کوئی بھی ورب یاد کیجئے، کوئی بھی فعل یاد کیجئے تو اس کا ماضی مضارع اور مصدر لازماً یاد کرنا ہے آپ کو، لازماً یاد کیجئے گا۔ ماضی یاد کیجئے، مضارع یاد کیجئے، مصدر یاد کیجئے گا، یہی طریقہ ہے۔ اور کس باب سے ہے وہ بھی یاد کیجئے گا۔
ایسا یاد کیجیے گا, یہ میں نے آپ کے لیے دیا ہوا ہے. تو واپس ہونے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے عاد مضارع یعود مصدر عودا وعودتا. عاد یعود عودا وعودتا. یاد کیسے کریں گے آپ؟ کسی ورب کو یاد کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں میں, یاد رکھیے گا. کسی ورب کو یاد کرنے کا طریقہ ہے, مثلا میں آپ سے پوچھوں, فار ایگزامپل میں آپ سے پوچھوں کہ عربی میں واپس ہونے کو کیا بولتے ہیں, تو آپ عربی میں کیسے جواب دیں گے مجھے؟ آپ کہیں گے کہ عربی میں واپس ہونے کو کہتے ہیں عاد یعود عودا وعودتا, اور یہ نصر ینصرو سے اتنا بولیں گے آپ مجھے. یعنی اتنی انفارمیشن جو ہے نا آپ ساتھ میں لے کے چلیں گے میرے لیے جب میں کہوں گا. تو دیکھیے گا میں نے ایک جملہ بنایا آپ کے لیے, عاد سے 2 جملے بنا دیا ہے. عاد ابی من مکہ امس, میرے ابو کل مکہ سے واپس ہوئے. ایک اور جملہ بنا عادہ کا مؤنث عادت, عادت اختی من المستشفى, میری بہن ہاسپٹل سے واپس آ گئی. چلیے گا, اور ایک جملہ بنایا میں نے, عادہ کو اگر میں اپنے لیے استعمال کروں گا تو میں واپس ہوا تو کہوں گا انا عدت, انا عدت, ہے نا. میں کہوں گا کہ میں واپس ہوا تو انا عدت, میرے ابو واپس ہوئے, عاد ابی, میری بہن واپس ہوئے, عادت اختی مؤنث مذکر, میں اپنے بارے میں واحد متکلم انا عدت. سارے اسٹائل میں نے ڈال دیے تاکہ جو ہے نا آپ کو سارا استعمال آ جائے اس کا. انا عدت من العمل قبل قلیل, میں کام سے تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم اپنے بارے میں بات کریں گے, ہم لوگ واپس ہوئے تو عدنا, ہے نا, عدنا, عدت میں واپس آیا, عدنا ہم واپس آئے. تو ساری گردان میں نے آپ کو یہاں پر بنا دی اور سارے جملے ہی بنا ڈالے آپ کے لیے. تو ماشاءاللہ. عدنا من السفر البارحة, البارحة کا مطلب لاسٹ نائٹ, کل رات, ہے نا. عدنا من السفر البارحة, ہم کل رات سفر سے واپس ہوئے. فعل امر آئے گا اس کا عد, فعل نہیں آئے گا لا تعد. دیکھیے گا کتنی انفارمیشن میں نے آپ کو دے دی ہے 2 لائن میں, الحمدللہ. اگر میں آپ سے کہوں کہ ملاقات کرنے کو عربی میں کیا کہتے, تو آپ یہ پوری انفارمیشن مجھے بولیں گے. آپ کہیں گے لقی یلقا, ماضی مضارع لقی یلقا, اور مصدر آتا ہے اس کا لقاء, اور اس کا باب آتا ہے سمع اسمع. تو آپ اس کو یاد رکھیے گا, ملاقات کرنے کی عربی آتی ہے لقی یلقا, لقاء سمع اسمع سے آتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا بریکٹ میں, اپنے مائنڈ میں بریکٹ رکھیے گا ہمیشہ سین کا, ہے نا. جس باب سے آتا ہے, سین سمع سے آتا ہے تو سین مائنڈ میں رکھیے, نصر سے آتا ہے تو نون مائنڈ میں رکھیے, فتح سے آتا ہے تو فا. دیکھیے گا لقی یلقا کے جملے دیکھیے گا. لقینی خالد فی السوق, خالد مجھ سے ملا مارکیٹ میں. ایک اور جملہ دیکھیے گا لقیت فی حیاتی کثیرا من العلماء والشیوخ, میں نے اپنی زندگی میں ملاقات کی بہت سارے علماء سے اور بہت سارے شیوخ سے, ہے نا. ایک اور جملہ دیکھیے گا مضارع کے اندر, اريد لقیا یلقا, یلقا مضارع, ہے نا, القا مضارع, میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اريد ان القاک غدا, میں آپ سے کل ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو یہی لقیا یلقا کو آپ یوں استعمال کریں گے, میں آپ سے کل ملا, I want to see you tomorrow. تو ہم عربی میں کیا کہیں گے, اريد ان القاک غدا, I want to meet you tomorrow, ہے نا, میں کل آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ایسا کہیں گے آپ اس کو. بہت آسان ہے, چونکہ اگر ہم توجہ کریں گے تو عربی بہت آسان ہے انشاءاللہ. اچھا, اور آخری جملہ سألقاک قریبا, انشاءاللہ میں جلد ہی آپ سے ملوں گا. I'll see you shortly, I'll meet you shortly, میں جلد ہی آپ سے ملوں گا. تو ہم عربی میں کہیں گے سألقاک قریبا انشاءاللہ. اب یہ دیکھیے کہ ایک لفظ اور پڑھا ہم نے, فرحہ. اگر ہم آپ سے کہا جائے کہ خوش ہونے کے لیے عربی میں کیا کہتے ہیں, تو آپ پوری انفارمیشن ایسی یاد رکھیں گے. فرح یفرح فرحا, ایسا. فرح ماضی, یفرح مضارع, فرحا مصدر, باب سمع سے ہے, یہ سمع اسمع. تو اس کا جملے کا استعمال دیکھیے گا, فرح یفرح کا مطلب خوش ہونا. لما سمعت هذا الخبر فرحت كثيرا, جب میں نے سنی یہ خبر تو میں بہت خوش ہوا. When I heard this news I was very happy, ہے نا, ایسے کہیں گے, I became very glad. اور ایک جملہ دیکھیے گا یفرح الطلاب كثيرا عندما یغیب المدرس. فرح یفرح کو ایک جملہ دیکھیے گا مضارع میں, یفرح الطلاب كثيرا, طلبہ بہت خوش ہوتے ہیں کب, عندما یغیب, غاب یغیب, غائب ایبسنٹ ہونا, عندما یغیب المدرس, جب ٹیچر ایبسنٹ ہوتا ہے. تو ٹیچر ایبسنٹ ہوتا ہے تو بچے خوش ہوتے ہیں. آخری جملہ ہمارا انی افرح كثيرا بلقائک, میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوتا ہوں. انی افرح كثيرا مضارع, فعل حال, پریزنٹ اینڈ فیوچر, میں خوش ہوتا ہوں بہت زیادہ آپ سے مل کر. تو آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, یہ مطلب نا اس کا. چلیے گا ایک لفظ اور دیکھ لیتے ہیں, جرا یجری. جرا یجری کا مطلب دوڑنا, یہ لفظ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, اس کا مطلب آتا ہے جریان, باب ضربہ. اور منامن ایک لفظ پڑھا ہے, منامن کا مطلب خواب. ایک لفظ اور آتا ہے رؤیا, رؤیا کا مطلب بھی خواب. ایک لفظ اور آتا ہے حلم, اس کا مطلب بھی خواب. اس کا فرق میں نے سمجھایا ہے, تھوڑا سا فرق ہے منام کا استعمال دیکھیے گا, رؤیا کا اور حلم کا. اگر آپ کہیں گے کہ بے رؤیا, تو ہم کہیں گے رأیت البارحة رؤیا مخیفة, میں نے کل رات ایک ڈراؤنا خواب دیکھا. تو مخیف مطلب ڈراؤنا, اسکیری, ڈریڈفل, ڈریڈفل کہتے ہیں نا انگلش میں, ڈریڈفل یا اسکیری, اس کو کہتے ہیں مخیف.
تو رأیت البارحۃ رؤیا مخیفۃ، میں نے کل رات ایک ڈراؤنا خواب دیکھا، تو عربی میں یوں کہیں گے، تو یہاں رؤیا کا استعمال کریں گے ہم. اچھا، اور منام بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مخیفن کہیں گے آپ، مخیفتن نہیں. اچھا، ایک جملہ اور دیکھیے گا منام کے ساتھ میں، رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اطیر فی السماء، کہ میں آسمان میں اڑ رہا ہوں. تو اب یہاں پر فی المنام کہیں گے، پھر رؤیا نہیں کہیں گے، یہاں پر رؤیا نہیں کہیں گے آپ، رأیت پھر رؤیا نہیں کہیں گے، رأیت فی المنام، کیونکہ آلریڈی آپ نے رأیت استعمال کر لیا یہاں پر، تو رأیت کے ساتھ میں رؤیا نہیں استعمال کریں گے آپ، رأیت کے ساتھ میں فی المنام کہیں گے. تو رأیت فی المنام یا انی رأیت فی المنام، انی، تو اب یہاں انی آ گیا تو انی مت بولیے گا، کہیں گے یہاں پر رأیت فی المنام انی اطیر فی السماء، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اڑ رہا ہوں آسمان میں، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں ایسا دیکھا، میں نے خواب میں ویسا دیکھا، تو آپ کہیں گے رأیت فی المنام رأیت فی المنام رأیت فی المنام. اب حلم ایک لفظ آتا ہے، یہ بھی خواب، لیکن اس کا استعمال وہ خواب نہیں، یہ اس خواب میں بھی استعمال ہوتا ہے جو ہم ڈریم دیکھتے ہیں، لیکن ایک خواب جو وہ ہوتا ہے، جیسے کہ میرا ایک خواب تھا کہ میں ٹیچر بنوں، میرا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو جو ہے نا اس خواب کے لیے جو ہے نا یہ حلم استعمال کرتے ہیں عربک میں، ہے نا، میرا ڈریم ہے کہ میں ایسا بنوں، تو وہاں پر منام یا رؤیا نہیں کہیں گے، وہاں پر حلم کہیں گے، اٹس مائی ڈریم، تو حلم کہیں گے، وہاں منام یا رؤیا نہیں کہیں گے. دیکھیے گا اس کا استعمال سکھایا میں نے آپ کو کہ لقد تحقق حلمی، میرا خواب جو ہے نا پورا ہو گیا، مائی ڈریم کیم ٹرو. مثلا آپ جو ہے نا ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، انجینئر بننا چاہتے تھے، ٹیچر بننا چاہتے تھے، اور آپ کہیں بننے کے بعد کہ میرا خواب جو ہے نا پورا ہو گیا، تو ہم عربی میں کہیں گے لقد تحقق حلمی. اب یہاں پر منام یا رؤیا نہیں کہیں گے، یہاں پر مائی ڈریم کیم ٹرو کو یہاں پر منام یا رؤیا نہیں کہہ سکتے، حلم کہیں گے یہاں پر. یہ بہت ہی جو ہے نا ایڈوانس لیول کا جو ہے نا یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، جو لوگ انٹرسٹڈ ہے لازم توجہ کرے اس پر. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ایک اور جملہ دیکھیے گا حلم کا، انی احلم، میرا خواب ہے کہ، مائی ڈریم از ٹرو، مائی ڈریم از انی احلم ان اکون مدرسا، میرا خواب ہے کہ میں ٹیچر بنوں، عندما اکبر، جب میں بڑا ہو جاؤں، تو بڑے ہو کر میرا خواب ہے کہ میں ٹیچر بنوں، عندما اکبر وین آئی گرو اپ، وین آئی گرو اپ، جب میں بڑا ہوں، تو جب میں بڑا ہو جاؤں تو میرا خواب ہے کہ میں ٹیچر بنوں، تو یہ میرا خواب ہے. تو وہاں پر آپ کہیں گے انی احلم، انی ارا فی المنام تھوڑی کہیں گے وہاں پر، انی ارا رؤیا نہیں کہیں گے، انی احلم آئی ڈریم ٹو بی اے ٹیچر وین آئی گرو اپ، یہ کہیں گے وہاں پر. اس کے بعد جو ہے نا ایک لفظ ذبح یذبح، ذبحا ذبح کرنا، ماضی مضارع اور فتح یفتح سے ہے. اس کا استعمال دیکھیے گا، یذبح المسلمون انواعا من الحیوانات فی عید الاضحیٰ، مسلمان ذبح کرتے ہیں بہت قسم کے جانور عید الاضحیٰ میں. ایک جملہ اور دیکھیے گا، امر اللہ نے حکم دیا ہے بتقدیم الذبائح، قربانیاں پیش کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے فی عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ میں. کیوں؟ احیاء لسنت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے. ایک جملہ ایک لفظ ہم نے پڑھا نظر ینظر، دیکھنے کے معنی میں اور غور کرنے کے معنی میں بھی اس کا مظہر آتا ہے نظرا، نظر ینظر، نصر ینصر. اب دیکھیے گا نظر الی اور نظر فی، میں نے آپ کو لیسن کے دوران ہی بتا دیا تھا کہ نظر کا استعمال دو استعمال ہوتا ہے، نظر الی اور نظر فی. تو نظر الی کا مطلب کسی کو دیکھنا، ٹو لک ایٹ، تو ٹو لک ایٹ کسی کو دیکھنا نظر الی. لیکن ٹو لک انٹو، دیکھیے گا انگلش میں بھی ایسا ہی ہے، لک کا مطلب دیکھنا، لیکن لک کا پریپوزیشن چینج ہو جا رہا ہے. لک کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں دیکھنا، ٹھیک ہے نا، لیکن لک کا پریپوزیشن چینج ہونے سے میننگ چینج ہو رہی ہے. لک ایٹ کا مطلب دیکھنا، اور لک انٹو کا مطلب کسی چیز پر غور کرنا. تو وہی فرق ہے یہاں پر، نظر الی لک ایٹ، نظر فی لک انٹو. تو دیکھیے گا دونوں کے جملے میں نے آپ کو بنا دیا تاکہ کلیئر ہو جائے بات. تو نظر الی قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، قرآن کے اندر دونوں بھی استعمال ہوا، نظر الی بھی اور نظر فی بھی. یہ قرآن کی آیت ہے میں جو بتا رہا ہوں، آپ گوگل کیجئے گا اس آیت کو، قرآن کی آیت ہے وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے آپ کی تجلی چاہیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، ذرا اس پہاڑ کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی، اپنی روشنی ڈالی پہاڑ پر، تو خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی پہاڑ پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. اور قرآن کے اندر ایک آیت اور بھی ہے نظر الی کے ساتھ میں، وَانظُرْ إِلَى، حضرت عزیر علیہ السلام، سورہ بقرہ کے اندر ہے یہ. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال جو ہے نا ان پر موت طاری کر دی تھی، دوبارہ زندہ فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام کو. اور پھر کہا کہ بھی ذرا دیکھو، تم دیکھنا چاہتے تھے نا نمونہ کہ میں آخرت میں کیسے زندہ کروں گا، تو ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، ذرا دیکھو کیسے یہ جو ہے نا تم 100 سال مرے ہوئے تھے
اور یہ بھی جو ہے نا یہ جو اس کی بھی جو ہے نا ہڈی اور گوشت ختم ہو گیا تھا، دیکھو میں نے تم کو بھی زندہ کر دیا، اور تمہارا جو گدھا تھا نا اس گدھے کی جو ہڈیاں تھی اس پر بھی گوشت چڑھا کے دوبارہ اس کو ویسی میں نے بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وانظر الی حمارک، دیکھو اپنے گدھے کو بھی، وہ بھی جو ہے نا وہ جیسا تھا ویسی ہو گیا وہ۔ تو نظر الی کا استعمال ہوا ہے وہاں پر، تو فعل امر آتا ہے اس سے انظر، اور فعل نہیں آتا لا تنظر۔ اور نظر فی کا استعمال دیکھے گا غور کرنے کے معنی میں، یہ بھی قرآن کے اندر آیا ہوا ہے نظر فی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ گوگل کیجیے گا اس آیت کو گوگل کیجیے گا آپ، انظر الی الجبل، اس آیت کو گوگل کیجیے گا انظر الی حمارک، اور اس آیت کو بھی گوگل کیجیے گا نظر نظرۃ فی النجوم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے یہ آیت۔ تو حضرت ابراہیم نے آسمانوں کی طرف جو ہے نا، آسمان کی طرف اور ستاروں میں جو ہے نا انہوں نے غور فرمایا، تو قرآن میں ہے فنظر نظرۃ فی النجوم، دیکھیے نظرہ کے ساتھ فی آیا ہوا ہے غور کرنے کے معنی میں، فنظر نظرۃ فی النجوم، ابراہیم نے ستاروں پر جو ہے نا ایک نظر ڈالی، اس پر غور و فکر کی، تو نظر فی۔ اور دیکھیے گا ارجو، ایک اور استعمال جملہ بنا دیا میں نے نظر فی کا، ارجو کا ان تنظر فی امری، میں آپ سے درخواست ہے کہ میرے معاملے میں آپ ذرا غور فرمائیں۔ تو غور فرمانے کو عربی میں کہیں گے نظر فی، تو ہم عربی میں کہیں گے اگر آپ کسی سے کہنا چاہتے ہو کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ذرا آپ میرے معاملے میں ذرا غور و فکر کریں، آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز کائنڈلی لک انٹو دا میٹر، تو ہم کہیں گے ارجو کا ان تنظر فی امری، ایسا کہیں گے ہم۔ ایک اور لفظ دیکھ لیتے ہیں امر یامر، حکم دینے کے معنی میں، اس کا مصدر آتا ہے امرن، بام نصرہ سے امر یامر امرن۔ تو میں آپ سے کہوں کہ حکم دینے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو پورا جو ہے نا انفارمیشن یاد کیجیے گا، امر یامر امرن، نصرہ سے ہے یہ، امر یامر بول دیا تو فوراً مائنڈ میں آئے گا نصر ینصر، تو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ امر یامر ماضی مضارع کے ساتھ یاد کیجیے، تو یہ باب خود بخود آپ کو یاد ہو چکا ہوگا، پیٹرن کے اندر ہی جو ہے نا یہ چھپا ہوا ہے، امر یامر نصر ینصر، اس پیٹرن میں ہی جو ہے نا چھپا ہوا ہے، تو یہ یاد کرنا نہیں پڑتا ہمیں، میں نے ایسے ہی یاد کیا ہوا ہے، یہ تو جو ہے نا آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے میں نے، یہ ضرورت نہیں ہے اصل میں اس کی، آپ ماضی اور مضارع یاد کیجیے تو باب خود بخود یاد ہو جائے گا۔ دیکھیے گا اس کا جملہ امر اللہ بخمس صلوات، اللہ نے ہمیں حکم فرمایا 5 نمازوں کا، فی الیوم واللیلۃ، دن اور رات میں، 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں، تو امر با پریپوزیشن با کے ساتھ۔ ایک اور جملہ ہے امر المدرس جمیع الطلاب بالسکوت اثناء الدرس، کہ ٹیچر نے حکم فرمایا ہے، ٹیچر نے حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے، کس کو حکم دیا ہے، جمیع الطلاب، سارے اسٹوڈنٹس کو، بالسکوت خاموش رہنے کے لیے، دیکھیے کہ با آیا ہوا ہے، امر با کسی چیز کا حکم دینا، امر با تأمرون بالمعروف ہے، تو امر با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، بغیر با کے استعمال نہیں کرنا ہے امرا کو۔ تو امر المدرس جمیع الطلاب، ٹیچر نے حکم دیا ہے سارے اسٹوڈنٹس کو، کس بات کا حکم دیا، وہاں با لگانا ہے آپ کو، یہاں با نہیں لگائیے گا، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں با لگانا ہے، کس بات کا حکم دیا، بالسکوت، خاموش رہنے کے لیے، خاموش رہنے کا حکم دیا، سکت یا سکوت کا مطلب خاموش ہونا، سکوت اس کا مصدر، تو ٹیچر نے سارے طلبہ کو حکم دیا ہے خاموش رہنے کا اثناء درس کے دوران، تو اس کا فعل امر آتا ہے مر، اور فعل نہیں آتا لا تأمر، مر اور لا تأمر، ٹھیک ہے نا۔ ایک لفظ ہے اس میں وجد یجد، ماضی مضارع وجد یجد، اس کا مصدر آتا ہے وجدن، پانی کے معنی میں، ضرب یضرب۔ جملہ دیکھیے گا انی وجدت اللہ رحیما دائما، میں نے ہمیشہ اللہ کو رحیم پایا ہے۔ ایک جملہ اور دیکھیے گا ہل وجدت قلمک، کیا تم کو تمہارا قلم مل گیا، ڈیڈ یو فائنڈ، ڈیڈ یو گیٹ، ڈیڈ یو فائنڈ یور پین، تو ہم کہیں گے ہل وجدت قلمک، ہل وجدت قلمک، کیا آپ کو آپ کا قلم مل گیا ہے، تو وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا، ٹو فائنڈ۔ اور ایک اور لفظ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے یہ، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اس کو گوگل کیجئے گا، وجدہ کے ساتھ میں یہ آیت آئی ہوئی ہے، قرآن کے اندر ہے 30ویں پارے میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سب کو پتہ ہے یہ آیت، وجدہ اس کا مطلب پانا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے تم کو جو ہے نا حیران و پریشان پایا، فَهَدَىٰ، تو اللہ نے آپ کو راہ دکھائی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے آپ کو پایا پریشان، فہدا، تو اللہ نے آپ کو راہ دکھائی۔ ایک یہ جو ہے نا اس کو گوگل کر کے چیک کیجیے گا، یہ قرآن سورہ یوسف کی آیت ہے، اس کو بھی گوگل کیجیے گا، انی لاجد ریح یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، تو ماشاءاللہ جو ہے نا انسانوں کی بو بھی آ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے انسان کو۔ دیکھیے گا انی لاجد ریح یوسف، تو وجدہ اس کا مضارع اجد، مجھے یوسف کی بو محسوس ہو رہی ہے، تو وجدہ یجد آیا ہوا ہے۔ یہاں پر دیکھیے گا ایک اور لفظ پڑھا ہم نے، اخذ یاخذ، پکڑنا، لینا، لے جانا، اس کا مصدر آتا ہے اخذن، باب نصر سے، اخذ یاخذ، نصر ینصر، اخذن۔
اس کا جملہ دیکھیے گا, من اخذ قلمی, میرا پین کون لے گیا, who took my pen, who took my pen, من اخذ قلمی. ایک جملہ اور ہے, خذ بیدی یا ولدو, اے بچے میرا ہاتھ پکڑ لو, hold my hand, hold my hand, کہیں گے خذ بیدی یا ولدو. ایک جملہ اور ہے, یہ آیت, یہ قرآن کی آیت ہے, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت, فعل امر ہے خذ, اخذ یاخذ سے خذ ہے نا, اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو, حضرت یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت, اور یہ بھی قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے, لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے نا وہ ہو گئی تھی, بت پرستی شروع کر دی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ناراض ہو گئے تھے ابراہیم حضرت ہارون پر, ہارون سے, اور ان کی جو ہے نا داڑھی پکڑ لی تھی اور ان کا سر پکڑ لیا تھا. تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, اے بھائی میری داڑھی مت پکڑو, میرا سر مت پکڑو, ہے نا. تو وہاں پر اخذ یاخذ استعمال ہوا ہے. دیکھیے کسی چیز کو ہولڈ کرنا, کسی چیز کو پکڑنا, کسی چیز کو لے جانا, سارے معنی میں استعمال ہوا. ایک لفظ پڑھا ہم نے اس میں سکین, چاقو کے معنی میں, اس کی جماعت ہے سکاکین. اسی پر ہمارا درس ختم ہوتا ہے, تھوڑا سا لمبا ہو گیا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ اصل میں لیسن ہی لمبا تھا اصل میں. تو اب اس لیسن میں جتنے پیٹرن جو مناسب, جو ضروری سمجھا میں نے اس لیسن میں چاہ رہا تھا کہ جو ہے نا اس کو ایک ہی قسط میں نپٹا دوں اس لیسن کو, تو اسی لیے یہ ویڈیو لمبا ہو گیا. امید ہے کہ برداشت کریں انشاءاللہ. اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئی انفارمیشن کے ساتھ میں. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ میرے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.